عزیز و مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شکر ہے کہ خداوند ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم مظلوموں کی آواز بن سکیں، اپنوں کی آواز بن سکیں۔ آج نہایت دکھ کے ساتھ ہم ایک ایسے واقعے کو، ایک ایسے سانحے کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں جس کا چرچا تو بہت ہونا چاہیے تھا، جس پر آوازیں تو بہت سی سنائی دینی چاہیے تھی، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے۔ پروگرام کے آغاز میں ہم چھوٹا سا اپنا تعارف پیش کرتے ہیں کہ ہم پروگرام داغ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور آج میرے ساتھ موجود ہیں مہوش، جو کہ اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گی، اور ہمارے آج کے خاص گیسٹ ہوں گے ایڈوکیٹ اکمل بھٹی، جو کہ بہت بڑا نام ہے، جن کے دل میں اپنوں کے لیے، ان کے زخموں کے لیے، ان کی محرومیوں کے لیے درد ہے، ان کا دل دکھتا ہے، اور ایسے لوگ بہت کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں، بہت کچھ کر بھی رہے ہیں، اور آج کا یہ جو حادثہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تفصیل ان سے سنی جائے، اس کے بارے میں ان سے پوچھا جائے، جبکہ خبروں میں تو یہ واقعہ ہے کہ ایک خاتون جو صرف 24 سال کی ہے، بہت چھوٹی سی عمر ہوتی ہے 24 جی سال، بالکل، اور 2 بچے ہیں اس کے، کہیں کام کر رہی ہے۔ اب پاکستان میں رہتے ہوئے یا کہیں بھی غم روزگار تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے، جی روزگار بالکل، ہوگا، کام کریں گے، کمائیں گے، بچوں کو کھلائیں گے، اسی ضرورت کے تحت وہ کہیں کام کر رہی ہے، لیکن جہاں وہ کام کر رہی ہے وہ کون لوگ ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں؟ کیا ان کے سینے میں دل نہیں تھا، یا پھر ظلم ان کا شیوا تھا؟ سمجھ سے باہر ہے کہ ذرا سی مہمان نوازی کے وقفے میں اس آجر کو یہ قبول نہیں ہوا کہ یہ غریب لوگ، یہ کرسچن لوگ، مسیحی لوگ اپنے مہمان نوازی میں لگے ہوئے میرا کام چھوڑ کے، حالانکہ اتنا ٹائم اس نے نہیں لیا ہوگا، چائے صرف ان کو وہ پیش کری تھی، اور اس پر جو پھر ظلم ہوا ہے وہ سننے اور دیکھنے سے کہیں بالاتر ہے، وہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ جی آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ پاکستان میں دیکھا جائے تو بہت سی عورتیں ہیں جو گھروں میں کام کرتی ہیں، تو جو کتنی ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، جن کو چھوٹے موٹے کام کرنے پڑتے ہیں اپنی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے، تو وہ اپنی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے اس طرح کے کام کرتی ہیں، گھروں میں کام کرنا اور کہیں پر بھی مزدوری کرنا، تو اس کو شاید نارمل بات سمجھا جا رہا ہے، لیکن ایک عورت کے لیے گھر سے نکلنا اور چھوٹے موٹے کام کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، وہ اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہے، اپنی فیملی کو دیکھنے کے لیے، پالنے کے لیے، اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرنے کے لیے گھر سے نکلی ہے، تو اگر عزت نہ کرنے والے لوگ آگے سے ملیں گے تو کتنی دوسری عورتوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں یہ لوگ۔ بالکل بالکل۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک خاتون جس کے ساتھ بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے، اور پھر بھی وہ بچوں کی خاطر کمانے کے لیے نکلی ہے، ہاں اور جی، اس نے صرف اتنا سا توقف کیا ہے کہ جی میں کر دیتی ہوں صاحب۔ اس نے جیسے ہی بولا کہ تو یہ کیا کر رہی ہے، تو چائے دے رہی ہے مہمانوں کو، اور پتہ نہیں اگر اس طرح کا ظلم ہے تو وہ بولا کیسے ہوگا، مجھے نہیں سوچنا بھی نہیں ہے کہ کتنی بری طرح بولا ہوگا اس نے، لیکن اس پر بھی اس کا جواب یہ تھا جی میں ابھی کر دیتی ہوں، اور اس شخص نے اس کو پکڑا ہے گھسیٹ کے، یہی لکھا ہوا ہے کہ گھسیٹ کے اس کو لے کر گیا ہے، اور جا کے شاف کٹر جسے کہتے ہیں، اور پنجابی میں سے ٹوکا کہتے ہیں، ہاں جی، اور چارہ کاٹنے والی ہاں مشین جی، بھی اسے کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کا سر مارا ہے، اور کان اس کا اسی وقت ختم ہو گیا ہے، بالکل، سر پہ گہری چوٹ لگی ہے۔ تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گے، ہم نے اسکرین پہ لگائی بھی ہے کہ کیا اس خاتون کا حال ہوا ہے۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، جیسے کہ میں نے تعارف تو پہلے ہی کرا دیا ہے کہ ہمارے دل میں نہایت عزت ہے ان کے لیے، کہ ہمیشہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ سامنے شیر کی طرح کھڑے ہوتے ہیں اور آواز بنتے ہیں، تو ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی اکمل بھائی، آپ ہماری آواز سن رہے ہیں؟
جی جی بہن، میں بالکل آپ کی بات سن پا رہا ہوں، اور بہت شکریہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے، اور نو ڈاؤٹ یہ دکھی ایک دردناک واقعہ ہے، لیکن بڑی اچھی سے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا، اور ساری صورتحال سے ہمارے جو سامعین ہیں، ہمارے دیکھنے والے ہیں، ان کو آپ نے آگاہ کیا، تو آپ کا بہت جی شکریہ۔ اکمل بھائی، بی ٹی پہلی این کا دفعہ بہت آپ شکریہ۔ شرکت کر رہے ہیں اس پروگرام میں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بہت خوشی ہوئی ہے ہمیں کہ آپ نے وقت دیا ہے ہمیں، لیکن آپ کی کئی جی جی بہت شکریہ۔ جو ایکٹیویٹیز ہیں، جیسے کہ کبھی بھی کوئی خبر آتی ہے تو آپ سب سے پہلے موجود ہوتے ہیں، اور بی ٹی ایل جو ہے آلریڈی بہت سی خبریں دکھا چکا ہے آپ کے حوالے سے کہ آپ کتنے ایکٹیو ہیں، اور کتنی مطلب پورے دل سے کرتے ہیں آپ جو بھی کرتے ہیں، تو یہ بڑی سراہنے والی بات ہے، تو ہم شکریہ جی ادا جی کرنا بہت چاہتے شکریہ، ہیں آپ کا۔ تھینک یو۔ جی جی آپ کا بہت شکریہ، بس یہ خداوند ایک بلیسنگ شخص کے لیے، میں شاید پیدا ہی کام کے لیے ہوں، اپنے قوم کے لیے خدمت کرنے کے لیے، اور یہ ہمارے قائد شہید شہباز بھٹی کی تربیت کا بھی حصہ ہے کہ ہم اس طرح جاں فشانی سے لگے ہوئے ہیں۔ جی، میں چاہوں گی کہ آپ ضرور تفصیل سے اس بارے میں بتائیں کہ یہ کیا واقعہ ہے، ایک تو خاتون، پھر کرسچن، اور پھر یہ ظلم، یہ ساری باتیں مجھے جی بہت جی پریشان کر رہی ہیں۔ جی ڈیفینیٹلی، بڑا جب مجھے بھی پتہ چلا تو یہ بڑا تکلیف دہ تھا، اور یہ اصل میں یہ ہے کہ جو عید الفطر گزری ہے اس کا تیسرا دن اوکے، کا واقعہ ہے جی، اور یہ دونوں میاں بیوی، یہ جو سرگودا روڈ میں ایک گاؤں ہے، یہ وہاں پہ ایک بڑے چودھری ہیں، نامور ان کے زمیندار ہیں، تو یہ ان کا ہسبینڈ جو شہزاد ہے اس کا نام، وہ انہوں نے اصل میں ایک اور بڑا یہاں مسئلہ ہے کہ پیسے کے، جس طرح ہمارے باؤنڈڈ لیبرز کو کہتے ہیں بٹا مزدور، اور یہ ایگریکلچر جو لیبر ہوتی ہے، یہ چودھریوں اوکے، سے پیسے پکڑتے ہیں، پشت در پشت غلام ہوتے ہیں، تو یہ پچھلے کو 5 لاکھ روپے انہوں نے پچھلے مالک کو ادا کیا، اور یہ کیسر کو انہوں نے لے لیا، یعنی پیچھے، اور یہ صرف اس کو منتھلی 5,000 روپیہ دے رہے تھے، اور 5,000 مطلب آپ میں کا آپ کہنے کا 24 مطلب یہ گھنٹے ہے کی کہ ملازمت۔ غلام تھے وہ اس بندے کے؟ جی بالکل بالکل، یہ ماڈرن سلیوری آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ہوں اور یونائٹڈ نیشن بھی اس کو ماڈرن سلیوری کا درجہ دیتے ہیں، کہ اس طرح ہوں جو یہ غلامی سے ہی تشبیہ کہ ہم پیسے دے کے کسی کو خرید لیں، اس کی محنت کو خرید لیں، اور جب تک پھر مائنرس ہی اس کو منتھلی سیلری دیتے ہیں، یعنی 5,000، اس کی کیا اوقات ہے، اور پھر وہ پیچھے سے ہوں۔ بیچارہ اور پکڑتا پکڑتا، اور 5 لاکھ جو ان کے سر پہ تھا وہ ابھی ایز اٹ از قائم تھا۔ تو یہ پھر ان کے مہمان آئے، جو عید کے دن تھے، چھٹیاں ہوتی ہیں ظاہر ہے پاکستان میں لوگ عید الفطر، اور یہ جو مسلم تھے چونکہ، تو یہ بھی عید الفطر منا رہے تھے، تو ان کے مہمان آئے تھے، تو ان کو چائے دے رہی تھی، تو تھوڑا یہ دونوں میاں بیوی ان کے پاس بیٹھے، ان کو رہائش بھی انہوں نے اپنے جو جانور ہیں وہاں پہ، حویلی جسے کہتے ہیں، وہاں پہ دی ہوئی تھی، وہاں ایک کمرہ تھا، تو یہ وہیں رہتے تھے، ان کے جانوروں کو چارہ وغیرہ ڈالتے تھے، تو یہ مطلب حالانکہ ملازم تو اس کا شور تھا، لیکن یہ بھی ساتھ ہیلپ کرتی تھی، تو یہ جو چائے بنانے لگ پڑی، تو اچھا، پھر اس مطلب کے یہ ملازم بھی انہوں نہیں تھی ان شہزاد کی؟ کو، نہیں یہ ملازم نہیں تھا، اس کا ہسبینڈ ملازم تھا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب غلامی کی ہو تو ساری فیملی، بچے کیا، سب سارے لوگ ہی سب کام سب کرتے لپیٹ ہیں، میں آتے تو یہ، ہیں، صحیح۔ جی ایگزیکٹلی، تو پھر اس کے شوہر کو اس نے آ کے کہا کہ آپ بہت دیر ہو گئی، کافی دیر سے بیٹھے ہیں، تو چارہ کترے، تو وہ چلا گیا، اس نے وہ جس طرح آپ بتا رہی تھی، وہ چارہ کترنے والی مشین جسے ٹوکا کہتے ہیں، الیکٹرک، تو اس کے شوہر نے جا کے بٹن آن کیا، اور وہ چارہ کترنے لگا، تو یہ ان کے پاس مہمانوں کو چائے بنا کے پیش کر رہی تھی، اس نے کہا کہ بہت لیٹ ہو گیا، چلو تم بھی جا کے، تو اس نے کہا کہ میں دے کے آتی ہوں، تو وہ بڑا غصے سے ہے، اس نے پکڑ کے اس کو ایسے کھینچ کے تو آگے پھینکا کہ وہ کترا ہے تو تم پیچھے آگے سے ہٹا کے چارہ تو جانوروں کو ڈالو، تو یہ جب اس نے اس کو دھکا دیا تو وہ سیدھا اس کی زد میں آ گئی، تو اس کو اب میڈیکل اس کا دیکھیں تو اتنی گہری انجری ہے، اس کی سر کی پوری کھال اتر گئی اوپر سے، پورا جی جی جی، مطلب اب اس کے جہاں بال ہوتے ہیں وہ سارا اکھڑ گیا بالکل، ہوں اور اس کا دایاں کان جو ہے وہ بالکل کٹ گیا، جو دائیں ہوں آنکھ ہے وہ ضائع ہو گئی، اس کی جو آئی بال ہے وہ ڈیمیج ہو گیا، جو رائٹ سائڈ کا جو اس کا بایاں کان ہے اس پہ بھی ٹیئر آ گیا، تو اس طرح وہ بے حد ایک دم سے، پھر جب وہ زد میں آئی تو مہمان بھی بھاگے، اس کے ہسبینڈ نے فوری طور پہ جا کے وہ آف کر دی بجلی، تو یہ ایک دم پھر وہ یہ جو جس نے دھکا دیا تھا جب اس نے دیکھا تو پھر یہ بھاگے، پھر وہاں سے وہ ان کا جو اس کا بڑا بھائی ہے جو اکیوز کا،
اس نے وہاں سے اپنی گاڑی نکالی, اس کو ہاسپٹل میں لے آیا, اور ہاسپٹل میں وہ خود ہی لے کے یہاں پہ لکھوا دیا آ کے ہاسپٹل میں کہ یہ ایک حادثہ ہوا ہے, حادثتاً مطلب ایکسیڈنٹلی اس کو یہ انجریز آئی ہیں, اور ان کا سارا کیس ہی بدل دیا. اور یہاں پہ انہوں نے بھاری رشوت دے دی ہاسپٹل والوں کو, اور پولیس کو بھی وہاں پہ اطلاع نہ دینے دی, ان کو ڈرایا دھمکایا. بیچارے غریب تھے, پتہ ہی نہیں اس کو ہسبینڈ کو, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, وہ بالکل ایک تو پڑھا لکھا نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے لیگل. پھر جب مجھے پتہ چلا تو پھر کہ یہ اس قدر بڑا واقعہ ہو گیا, تو پھر میں نے ان کو بلایا, اور پھر پولیس کو ہم نے اطلاع دی. پولیس ان کی ایف آئی آر نہیں, انہوں نے پیسے پوسے دے دیے, وہ کافی امیر لوگ ہیں, تو پولیس بھی ان کی بات نہیں سن رہی تھی. پھر میں نے سب سے پہلے میں نے جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہے اس سے میں بھائی نے جان میں میڈیکل چاہوں گی کہ آپ کی جو بھی خدمات رہیں, اس کے لیے آپ نے جو بھی کیا, اس سے پہلے ایک سوال بنتا ہے کہ حکومت کا کیا جی کردار پلیز. تھا اس سانحے کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیے اصل میں تو حکومت کو بالکل بنیادی ذمہ داری ہے حکومت کی کہ وہ ہر شخص کی, شہری کی جان و مال کا تحفظ کرے, اور کانسٹیٹیوشنل یہ رائٹ ہے ہر شخص کا, اور ہر شخص کو انصاف ملنا چاہیے. جو ہی اس طرح کے حادثات, اور تیسرا بڑا حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ جو بانڈڈ لیبر ہیں, جو غلامی ہے, ماڈرن سلیوری ہے, اس کو ختم کیا جائے. کیونکہ یہ ایسے بیچارے لوگ کام کرتے ہیں جن کے کوئی رائٹس نہیں ہوتے, نہ ان کو عیدوں پہ گھر بھیجا جاتا ہے, نہ ان کو چرچوں میں نماز پڑھنے کی اجازت وہ دیتے ہیں, نہ کوئی اس کی جو لیبر قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, جو لیبر ڈپارٹمنٹ ہے وہ بالکل ناکام ہے. تو اس طرح حکومت جب ان چیزوں کو نظر انداز کرتی ہے, تو پھر اس طرح کے معاہدے بھی اس طرح کے ہوتے ہیں جو ایگزسٹ ہی نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ پاکستانی قانون کے مطابق 25,000 روپیہ عام مزدور کی تنخواہ ہے, اور ایک حکومت کو یہ پہلے دیکھنا چاہیے تھا کہ کیسے ایک بندہ جو 5,000 پہ کام کر رہا ہے, اور کیسے یہ جب سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں کہ یہ بانڈر کسی کو پیشی پہ نہیں دیا جا سکتا, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایسا کام چل رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے حکومت اپنی رسپانسبلٹی ادا کرنے میں ناکام ہے. اور دوسرا, جب اس ناکام طرح ہے. کوئی بھی واقعہ ہو, کوگنیزیبل افینس ہو, تو وہاں پہ فوری طور پہ اس کو اس کا ایف آئی آر اندراج ہونی چاہیے. لیکن آپ سیکنڈ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کا ایک بڑا ڈپارٹمنٹ پولیس ہے, وہ بالکل ان کی رپورٹ بھی, اتنا بڑا حادثہ ہو گیا, اتنی زیادہ انجریز آ گئی, اور پھر بیچاری کی جان جانے لگی, اتفاقاً خدا ان کی مرضی سے وہ بچی, ورنہ شاید اس کا سر ہی کٹ جاتا. معجزہ تو ہے, اتنا بڑا واہ, حادثہ ہو گیا, پھر بھی معجزاتی اس کی طور پہ وہ ایف آئی آر. بالکل خدا نے بچایا جی اسے. اور ذاتی اچھا, طور پہ. تو جی بردر جی یہ بالکل, اور پھر ایف آئی آر بھی نہیں درج ہوئی. حکومت کی طرف سے کچھ نہیں ہوا ہم کہہ سکتے ہیں, اور کوئی توجہ بھی جی نہیں اس نے دی. ایگزیکٹلی. لیکن کیا جی بالکل, علاقہ کوئی مکین جو تھے, جو کہ کرسچن نہیں ہیں, مسلمان ہیں, لیکن پھر بھی انسانیت ان میں ہے, تو کیا انہوں نے کوئی اقدامات کیے تھے؟ دیکھیے کوئی فوری طور آواز پہ تو انہوں اٹھائی نے تھی لوگوں یا کو, جب کچھ ہوا آپ تک ایسا یہ تو بات کیسے پہنچی؟ فوری طور پہ دیکھیں, سب سے پہلے مجھے جو وہاں پہ مہمان گئے تھے, تو جب انہوں نے اپنے طور پہ کوشش کی, ٹرائی کی کسی کو, تو ان کو ڈرایا دھمکایا گیا. جو وہاں پہ چائے پینے گئے تھے وہ لوگ تھے جو اس کا اوکے پٹیشنر ہے عابد مسیح, اور جو ان کے ریلیٹیو تھے. جب انہوں نے اپنے طور اوکے پہ کوشش کر لی, کسی نے نہیں سنی, ان کی ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوئی. ان کو تو جو چارٹ جو ہاسپٹل میں داخل تھے, وہ سلپ تک بھی دینے کے لیے, کو بتانے کے لیے تیار نہیں تھا, کوئی رپورٹ دینے کے دیکھیں لیے ذرا. تیار نہیں تھا کہ انجری کون سی ہے. تو پھر وہ جب میرے پاس آئے, تو پھر میں نے لیگلی مطلب کورٹ میں گیا, اور پھر ان کو لیے میڈیکل حاصل کیا, وہاں پہ ان کے میڈیکل ٹیسٹ کروائے, پھر میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ حاصل کیا, پھر سی پی او صاحب کی اپلیکیشن دی, ایس ایچ او کو دی, پھر بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی. اور پھر اب میری جو پٹیشن ہے سیشن جج صاحب کے سامنے فیصل آباد کی کورٹ میں, وہ چل رہی ہے. اور وہاں پہ لاسٹ ہیئرنگ پہ میں نے آرگومنٹ کیے تھے آنریبل کورٹ کو, میں نے ساری سچویشن بتائی تھی. تو دوسری طرف سے ابھی جو آرگومنٹ کے لیے جو ان کی سائڈ ہے, جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے, تو ان کے وکیل صاحب نے ایک ایڈجرنمنٹ لی کہ ہم نیکسٹ ڈیٹ پہ اپنی آرگومنٹ کریں گے. چلیں, میں بی ٹی ایل کی پوری ٹیم کی طرف سے, ہم دونوں کی طرف سے, اور پروگرام داغ کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ بازو بنے ان کے, اور آپ نے ان کی مدد کی بڑھ جی جی چڑھ کے. اور ایسے ہمارے اور بھی کچھ ساتھی ہیں, کچھ بہن بھائی ہیں جو اپنے لوگوں کی آواز بن رہے ہیں. لیکن جی سوچنے کی بالکل بات اچھا. یہ ہے کہ کیا پاکستان میں غریب کی کبھی کوئی سنوائی نہیں ہوگی؟ جی بالکل, انفارچونیٹلی یہاں مطلب پہ ہم امید نہ رکھیں. اس طرح, جی بالکل, یہاں پہ اس طرح نہیں, امید تو رکھنی چاہیے, لیکن بہرحال کچھ پازیٹیو ہو نہیں رہا. اس طرح کے جو ڈسکریمنیشن کے واقعات ہیں, جو پرسیکیوشن ہے, اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے.
آئے دن کہیں نہ کہیں روز ہمیں کوئی نہ کوئی ایسے واقع فورس کنورشن کے مائنر بچوں کی مس یوز آف لا سے ملا. ابھی پرسوں ہی جو کو آپ کو ایک دردناک ابھی بریک ہی نہیں ہوئی, لوگوں کو پتہ نہیں ہے, وہ جو جتنے بھی لوگ جڑاں والے کو جلانے والے تھے چرچز, ان کی ساری ہائی کورٹ سے ضمانتیں ہو چکی ہیں. تو انفارچونیٹلی یہ اتنی بری خبر ہے. اس طرح کے آئے دن ہمیں ایک طرف ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے, دوسری طرف ہم ان کو سزا بھی نہیں دلوا سکتے. اور پولیس انویسٹیگیشن پہ اتنے سکم چھوڑ جاتی ہے, اتنے وہ کلو دے دیتی ہے ملزمان کے حق میں کہ وہ انہیں کورٹ سے ریلیف مل جاتا ہے. تو کیا ہم نے یہاں پہ تو بڑا مشکل ہے انصاف حاصل کرنا, اپنے حقوق کے لیے بات کرنا, اور پھر جسٹس. اب دیکھیں وہ تو اتنے گندے لوگ ہیں کہ انہوں نے یہ رسپانسبلٹی نہیں شو کی کہ جا کے اس بیچاری کا اگر کٹ گیا ہے تو اس کی سرجری کروا دیں, کوئی علاج معالجہ کرا لیں. کسی نے 1 روپے کی ہیلپ نہیں کی ان کی. اور مطلب اس سے بڑی انسانیت سوز کیا ہو سکتا ہے کہ ایک آپ جرم کریں, دوسرا آپ اخلاقی طور پہ یہ بھی نہ کریں. چلیں آپ مطلب آپ گھر میں بیٹھے ہیں, کوئی اس کا بس انہوں نے چھوڑ کے تو ہاسپٹل میں بھاگ گئے. تو یہ تو دنیا میں بھائی تو جان جو یہ سویلائزڈ نیشنز ہیں میں وہاں بڑے پہ تو دکھ کے ساتھ ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. اگر آپ اس کے بارے میں کوئی جی جانکاری رکھتے ہوں تو آپ ضرور شیئر کیجیے گا, نہیں رکھتے ہوں تو نو پرابلم. لیکن جی کس کے بارے میں؟ میرے نالج کے مطابق اسلام جی جی میں انسانوں کی کیٹیگریز ہیں. اگر وہ مسلمان ہے اس پر ظلم ہوتا ہے تو پھر کوئی بات ہے. اگر جی ہندو یا کرسچن یا کسی اور قوم کے کسی بندے پہ ظلم ہوتا ہے تو پھر کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. پھر جی اگر وہ بالکل غریب بالکل بھی ہے تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے, پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے. تو صحیح ہے, یہ بالکل ایسا سوچ ہی ہے, کب بدلے گی؟ بالکل ایسا ہی. دیکھیں یہ تو بنیادی ٹیچنگز ہیں جن کو میں اور آپ نہیں بدل سکتے. یہ تو ایک اسی لیے تو پرابلم ہے کہ یہاں پہ جب آپ انسانوں کو انسان نہیں سمجھیں گے اور ان کی بالکل درجہ بندی کریں گے کہ مذہب کی بنیاد پہ, تو پھر تو سدھار نہیں آئے گا. یہ تو پھر یا تو پھر اس ٹیچنگ کو ہی بدلنا پڑے گا, تو وہ جو تو نہیں ہمارے بدل بس کی سکتی نا. بات نہیں ہے. تو ہم جی کیا جی کر تو سکتے اسی ہیں مسیحی ہوتے ہوئے؟ ہم کیا ہمیں کریں, یہ ہم کہاں جائیں, کون سا در کھٹکھٹائیں؟ دیکھیں ہمیں نیچرلی ہم جو ہیں جو مائنورٹیز ہیں خصوصاً جو مسلم ممالک میں آباد ہیں, انہیں بڑا ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے, آرگنائزڈ اکٹھے ہونے کی, متحد ہونے کی اور ایک اسٹرانگ نیشن بننے کی ضرورت ہے. آج کل کے دور میں نو ڈاؤٹ مائنورٹی ہونا, تعداد میں کم ہونا اہم نہیں رہ گیا, کیونکہ دنیا اب سنتی ہے, دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. آئی ٹی کا دور ہے, اب یہاں پہ واقعہ ہو تو پوری دنیا میں سنا جاتا ہے. تو ہمیں چپ رہنے کی وجہ سے میں پرابلم یہ ہوا کہ ہمارے لوگ اتنے خوفزدہ ہو گئے ہیں کہ ہم ظلم سہتے رہتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں. جتنی آوازیں اٹھنی چاہیے ان چیزوں کے خلاف, خوف بہت ڈسکریمنیشن, پیدا ہو گیا بھائی, پرسیکیوشن کے خلاف, اتنی اٹھتی نہیں ہے اور لوگ نہیں خوفزدہ اٹھتے. رہتے ہیں. اور خصوصی طور پہ پاکستان میں مس یوز آف بلاسفیمی لا انہوں نے لوگوں کو خاموش کروا دیا, لوگ ڈر کے مارے. اور یہاں پہ مائیں جب اپنے بچوں کو گھر سے باہر بھیجتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ کی اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں یا کہیں جاب پروفیشن میں آپ کی کوئی ریلیجیس ٹاک ہوتی ہے تو آپ سائلنٹلی جواب نہ دیں, بالکل جی, آرگومنٹ نہ کریں. بالکل ایسے جب ایسے فریڈم ہی. آف ایکسپریشن کو ہم گھر سے ختم کر دیتے ہیں, ہمارے پاس اچھی بھی دلیل ہو, ہم چپ کر جاتے ہیں, ضبط کرنا سیکھ لیتے ہیں, تو آہستہ آہستہ نفسیاتی طور پہ پھر ہماری آواز بند ہونا شروع ہو جاتی ہے, ہم بولنا ترک کر دیتے ہیں. تو یہی پاکستان میں صورتحال ہے کہ کم لوگ ہیں جو اس طرح کی استحصال بھی ہوتا ہے اور وہ بات بھی کرتے ہیں. ہم مسلط کا شکار ہوتے ہوتے پھر غلامی کے درجے پہ پہنچ جاتے ہیں. بہت شکریہ بھائی جان, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور خیر موقع تو اچھا نہیں ہے, لیکن کیا کریں, اس پروگرام میں جتنی بھی سٹوریز ہم شامل کرتے ہیں, جتنی بھی بات کرتے ہیں, وہ کم ساری ہے. دکھ سے ہی لپٹی لپٹائی آتی ہے, خوشی کہیں نظر نہیں آتی. ہاں جی. لیکن خیر خداوند ہمارا, خداوند یسوع مسیح تسلی کا جی بالکل. سرچشمہ ہے اور وہ ہمیں تسلی جی دے گا. جی بالکل بالکل. لیکن بہت شکر گزاری ہے آپ سب کی جو پاکستان میں رہ کر آواز بلند کرتے ہیں, آواز بنتے ہیں بڑی ہمت کے ساتھ. تو ہم ضرور چاہیں جی گے کہ تھینک یو آپ سو ضرور مچ. اس پروگرام کا حصہ بنتے رہا کریں. یہ پروگرام داغ ہم خاص طور پر فورسلی جو کنورژن ہوتی ہے اور میرجز ہوتی ہیں چھوٹی بچیوں کے ساتھ, ینگ لڑکیوں کے ساتھ, یا پھر ادھیڑ عمر کے ساتھ بھی, موسٹلی تو چھوٹی بچیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, تو اس حوالے سے ہم اس پروگرام کو کرتے ہیں.
تو کسی اور پروگرام میں بھی ہم ضرور چاہیں گے کہ آپ شامل ہوں اور کسی اسٹوری پہ کسی سچویشن پہ ہم بات کریں. جی ضرور ضرور. جی میں ضرور حاضر. کوئی خاص میسج دینا چاہیں تو آپ پلیز دے سکتے ہیں. جی تھینک یو. بی ٹی ایل کے توسط سے میں جتنے بھی سننے والے ہیں یا دیکھنے والے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں ایک قوم بننا ہے, ہمیں متحد ہونا ہے اور ہمیں اس استحصالی نظام کے خلاف, کیونکہ یہ ایک نظام ہے جس کے خلاف لڑنا ہے. کب تک ہم انڈیویجولی کیسز پہ ریلیف حاصل کرتے رہیں, جب تک ہم اس نظام کو نہیں بدلیں گے اس طرح ہمارے ساتھ استحصال ہوتا رہے گا. تو میری یہ اپیل ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, ہم ایک قوم کی طرح سوچیں, ایک قوم بنیں تاکہ, اور ایک دوسرے کا ہاتھ بنے, ایک دوسرے کا بازو بنے, اور ایک قوت کے طور پر اپنی آئیڈینٹی جو ہماری شناخت ہے اس کو, خصوصاً پاکستان میں ہماری جو پولیٹیکل شناخت مسخ ہو چکی ہے اور جو ہمیں مفادات دے کر کچھ ایسے لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے جو پوری دنیا میں یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ یہاں پہ اقلیتوں کو بہت زیادہ, اقلیتوں کے لیے یہ ملک جنت ہے. تو ایسے لوگوں سے ہمیں چھٹکارا حاصل کر کے ہمیں اس نظام کو بدلنا ہے اور سچائی دنیا کے سامنے لانی ہے, اور یہاں کے حکمرانوں کو اور استحصالی قوتوں کو جواب دینا ہے کہ اقلیتوں کو اس طرح استحصال کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا, بلکہ ہم آواز اٹھائیں گے, جمہوری اور کانسٹیٹیوشنل اپنا رائٹ استعمال کریں گے اور پوری دنیا کو بتائیں گے اور اپنے جو حقوق ہیں حاصل کریں گے. اب کوئی دور نہیں رہ گیا کہ مذہب کی بنیاد پہ, جنس کی بنیاد پہ یا امیر اور غریب ہونے کی بنیاد پہ کسی کے ساتھ استحصال کیا جائے. تمام لوگ ایکول ہیں اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں اس بات کی رسپیکٹ ہونی چاہیے کہ تمام لوگ ایکول سٹیزن ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مذہب کی بنیاد پہ میں صدر نہ بن سکوں, وزیر اعظم نہ بن سکوں, وکیل ہونے کی, غیر مسلم وکیل ہونے کی حیثیت سے میں وفاقی شرعی عدالت میں پیش نہ ہو سکوں. تو یہ کس طرح کی آزادی ہے؟ تو ہمیں ریاست کو ہمارے ساتھ ڈسکریمنیٹ نہیں کرنا چاہیے. ریاست سب کی ماں ہوتی ہے اور ہمیں یہ بات کہنے کی ضرورت ہے. اگر ہم حکومتی زبان بولیں گے یا حکومتی پٹھوؤں کے پیچھے لگ کے یہ کہتے رہیں گے کہ نہیں ہمیں سب کچھ اچھا ہے, سب اچھا ہے, تو پھر ہم اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں اور قوم کے ساتھ بھی. تو میری تمام سننے اور دیکھنے والوں سے اپیل ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں, ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم پاکستان میں اس نظام کے ساتھ اس نظام کو بدل سکیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. پوری دنیا میں تو میں جب سن رہی تھی تو میں تھوڑی سی مسکراہٹ آئی کہ ہاں ٹھیک ہے, بالکل دنیا بہت آگے نکل چکی ہے, لیکن پاکستان کو بھی وہاں پہنچنے کی ضرورت ہے, اپنے نظریات کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور نظریہ بدلنے کے لیے حکومت بعد میں آتی ہے, ہم پہلے آتے ہیں جو رہتے ہیں وہاں پہ. ہم انڈیویجولی اگر بدلیں گے اپنے خیالات کو تو پھر بہتری آئے گی, لیکن تو وہ ضروری ہے. پاکستان میں تو کرسچنس کے لیے تو آزادی تصور کرنا بھی ایک خواب بن گیا بس. بالکل, کیونکہ آزادی تو وہاں پر نہ لڑکیوں کو ہے, نہ لڑکوں کو ہے, نہ بوڑھوں کو ہے, نہ بچوں کو ہے. بالکل بالکل. افسوس کی بات ہے, بہت پیارا ملک ہے, ہم بہت عزت بھی کرتے ہیں, پیار بھی کرتے ہیں, لیکن پھر جب ایسی خبریں آتی ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے. بالکل. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے اور دیکھتے رہیں BTL TV. میں وش ہم اجازت چاہیں گے. تھینک یو سو مچ. اور اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. دیکھتے رہیں BTL TV آن YouTube. آپ باکسز پہ دیکھ سکتے ہیں, جادو پہ دیکھ سکتے ہیں, آپ موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سارے باکسز ہیں, Apple TV پر بھی ہے. تو آپ جہاں چاہیں BTL کو دیکھ سکتے ہیں. ضرور دیکھیں اور مل کر اس آواز کے ساتھ آواز ملائیں. بہت شکریہ. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.